السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعلیٰ میں حکمت اور فلسفے کا مضمون غالب ہے، اور سورۃ الاعلیٰ سے لے کے سورۃ العلق تک تمام مضامین میں آپس میں مشابہت ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ سبح آیا ہے۔ سبح کا لفظ جو ہے یہ سباح سے ہے، اور سباح تیرنے کو کہا جاتا ہے، ایسا تیرنا جو تیزی اور تسلسل کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر غوطے کے تیرنا ہو۔ اب جو اس طرح کا تیرنا ہوگا تو لازم بات ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر تیرنے والا ہوگا، اس میں غوطے کا اور ڈوبنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے کہ گھوڑے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جب وہ ریت میں دوڑ رہا ہو اور صحیح رفتار کے ساتھ دوڑ رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے دوڑ رہا ہے کہ جیسے تیر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی سباحہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے کہ ہم نے جانا کہ اس کا مطلب ہے پانی کے اوپر تیرنا۔ اب جو پانی کے اوپر تیرنے والا ہوگا تو گویا کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھے گا، وہ نیچے ڈوبے گا نہیں، غوطہ نہیں کھائے گا۔ اسی طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہوں۔ ایسی بات نہ کرو کہ جو اللہ کو اس کی شان، اس کی معیار، اس کے وقار، اس کی عظمت سے نیچے لے کر آ جائے، اور ایسے چھوٹے انداز میں تعریف نہ کرو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو ڈیزرو نہ کرتے ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس انداز میں کی جائے کہ وہ انداز اللہ تعالیٰ کی شان کو جچتا ہو، اس کی شان کے معیار کے مطابق ہو۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس کی شان کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی تعریف کریں جو اس کی ذات کو ڈیزرو کرتی ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی حل فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ الفاظ ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ اس انداز میں جو ہے میری تعریف بیان کرو، جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں سبح آیا ہے، اسی سے ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر دوسرے الفاظ جو اللہ پاک نے ہمیں بتائے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ جو خوبصورت الفاظ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ الفاظ ہے جو کہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ وہ میزان کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس کی وسعت مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، شمال سے لے کے جنوب تک ہے، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر یہ زبان پہ اتنے ہلکے پڑے جانے والے الفاظ سبحان اللہ، الحمدللہ اس میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں اس بات کا معنی یہ ہے کہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ بھری ہوئے الفاظ ہیں، اور جو انسان اس کو اپنے شعور کے ساتھ کہتا ہے اور پورے کانشیس کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ جو اس کا تصور، اس کی محبت اور جو جذبہ ان الفاظ کے پیچھے ہوتا ہے وہ اس میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب یہاں پر اہل علم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر کمی، ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہونا، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریفوں سے بھرپور ہونا۔ جب یہ دو الفاظ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں آتے ہیں تو گویا کہ انسان یہ اپنی محبت کا اظہار اللہ پاک سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، اور میں ایک ایسی مخلوق ہوں کہ جس میں عیب ہی عیب ہے اور نقص ہی نقص ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ تو گویا کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتی ہے، اور میرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قابل تعریف ہو۔ اب یہ 3 خوبصورت الفاظ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اہل علم نے ان کی بہت خوبصورت حکمت بیان فرمائی ہے جس کو میں اکثر بیان کرتی رہتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہنے والے کو اللہ پاک کمیوں سے پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خامیاں اللہ پاک دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان کہتا ہے الحمدللہ تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں یا تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ قابل تعریف بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بڑا کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بڑا نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہاں پر ایک اور بہت غور طلب بات اور بہت خوبصورت نقطہ جو اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ دونوں میں ایک طرح سے تعریف ہی ہے۔ اور ہم قرآن پاک میں اکثر جگہ دیکھتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، سبح بحمدی، یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ پہلے تسبیح کو بیان کیا جائے پھر حمد کو بیان کیا جائے، ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سبح کی تسبیح میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب ہر کمی سے پاک ہے، لہذا جب ہم عیسائیوں کا مذہب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تسبیح نظر نہیں آتی، وہاں پہ ہمیں حمد بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ہاں وہ بھی محبت کا تصور پیش کرتے ہیں، خدا محبت ہی محبت ہے اور جو محبت ڈیزرو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، مگر ان کے ہاں تسبیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی شان کو ڈیزرو نہیں کرتی، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ تسبیح کے معیار کے اوپر ان کی بات پوری نہیں اترتی، لہٰذا ان کے پاس حمد ہے مگر تسبیح نہیں ہے۔ مومن جب حمد اور تسبیح کرتا ہے تو وہ اس قسم کی ہر بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بری و ذمہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہر بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہے یا اس کو اپنے کاموں کے تعاون کے لیے کسی اور خداؤں کی ضرورت ہے، یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ کوئی ایسی نچلے معیار کی بات نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی شان کو ڈیزرو نہ کرتی ہو۔ لہٰذا ان دو الفاظ کا آپس میں کمبینیشن ہے، اگر صرف حمد ہے تسبیح نہیں ہے تب یہ اللہ پاک کی تعریف مکمل نہیں ہے، اور اگر صرف تسبیح ہے مگر حمد نہیں ہے محبت نہیں ہے تو پھر بھی اللہ پاک کی تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا ایک ملاپ ہوتا ہے، جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ کامل ہوتی نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے سبح اسمہ، جو اسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ وسم ہے، واو سین میم سے ہے، اور وسم جو ہے وہ نشان کو بھی کہتے ہیں اور کسی کے نام کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا نام یہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی سے لفظ وسامہ بھی بنا ہے، یہ خوبصورتی کی علامت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی لفظ جو ہم بولتے ہیں اسماء حسنہ، اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو جو ہے وہ اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے اسماء حسنہ کے کچھ خوبصورت نکات کو بیان فرمایا ہے کہ جب ان ناموں کو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو انسانوں کو وہ ذہن میں تصور نہیں آتا جو کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور آتا ہے۔ جب ہم لفظ سمیع سنتے ہیں کہ سننے والی ذات، جب بصیر سنتے ہیں دیکھنے والی ذات، تو انسان کے لیے وہ تصور ذہن میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح کا سننے والا ہے، وہ کس طرح کا دیکھنے والا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سننے کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اللہ پاک کے دیکھنے کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ انسان کے دیکھنے کی سننے کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، اور بلکہ انتہا میں جا کے تو یہ ساری چیزیں کمزور بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اور پھر انسان کو تو یہ صفات دی گئی ہوتی ہیں کہ وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، وہ بولنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ یہی صفات جب اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو اللہ پاک کو تو یہ صفات کسی نے نہیں دی ہیں، وہ خود اپنی ذات میں ایسی ہستی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اسماء حسنہ کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا تصور بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ رحمان ہے۔ اگر ہم اس کو سوچنا چاہیں اپنے اوپر رکھ کے کہ عدل ایسا ہوتا ہے، انصاف انسان اس طرح سے کرتا ہے، اور کوئی رحم دل انسان ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، تو کیا اللہ پاک کی ذات بھی ایسی ہوگی؟ نہیں، ہم اللہ کے عدل کو نہیں سوچ سکتے کہ اس کا عدل کس انتہا پہ جا کر ہوتا ہے، ہم اللہ پاک کی ذات کی رحمانیت کو نہیں سوچ سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کس حد تک جا کے جو ہے وہ رحمان ذات ہیں۔ جیسے ہم غضب کا لفظ بولتے ہیں تو کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، تو ہم اس کو اپنے غصے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے میرا غصہ ہوتا ہے ویسے اللہ پاک کا بھی غصہ ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے غصے کو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا غصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی حیثیت اور مقام کیا ہوتا ہے۔ پھر اہل علم یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان ناموں میں بیلنس ہونا چاہیے، جب تک ان ناموں میں بیلنس نہیں ہوگا، توازن نہیں ہوگا، تبھی اللہ پاک کی جو ہے وہ حمد و ثنا کامل نہیں ہوتی ہے۔
کیونکہ اگر آپ صرف ایک طرح کے نام کو لیتے جائیں گے تو صرف امید ہی امید آ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک خوشی خوشی بھروسہ ہی بھروسہ آ جائے گا، تو انسان جو ہے وہ عمل میں کمی کوتاہی کرے گا۔ اور اگر دوسری طرف کے ناموں کو لیا جائے جیسے قہار اور جبار ہیں، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کے دل میں خوف ہی خوف آئے گا اور وہ نا امید ہو جائے گا۔ لہٰذا ان میں توازن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں خود فرماتے تو عزو منتشا تو ذیل منتشا، تو گویا کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ عزت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے مگر غلط کروں گا تو ذلت بھی آ سکتی ہے، تو پھر ایک طرح سے ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ اعلیٰ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو اعلیٰ طریقے سے۔ اب اس اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں تسبیح کی جائے یا وہ ذات جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے اس کی تسبیح کو بیان کیا جائے؟ بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ ذات کہ جو بہت اعلیٰ ذات ہے اس کی تسبیح بیان کریں، یا وہ ذات جو بہت اعلیٰ ذات ہے اس کی تسبیح بڑے اعلیٰ انداز میں بیان کی جائے۔ تو اب انسان یہ سوچے گا میں کس طریقے سے اللہ پاک کی ایسی تسبیح بیان کروں جو کہ اعلیٰ کے معیار کے اوپر آئے؟ تو اس کے لیے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تسبیح جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں بھی بالخصوص یہ صورت مبارکہ سورہ اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں سب سے اعلیٰ مقام اس لیے رکھتی ہے کہ وہ ایک بیلنس کلام ہے، اور سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ایک تسبیح کی خاص پرفیکشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جو انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو عظمت کے ساتھ یاد کرے گا تو وہ اس کے مضمون کو پڑھے، اس کے فلسفے کو پڑھے، اس کی حکمت کو سمجھے، پھر اس کے بعد جو اس کے دل سے اللہ پاک کی حمد و ثنا نکلے گی تو گویا کہ وہ اس کی ایک پیور قسم کی خالص قسم کی حمد و ثنا ہوگی۔ پھر سورۃ الاعلیٰ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے صحیفوں کا بھی آگے جا کے ذکر آتا ہے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، مگر قرآن میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر لائن میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک دفعہ لازمی آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بعض اوقات اہل علم یہ بھی حسن اور خوبصورتی بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار آتا ہے جو ان آیات کی عظمت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس صورت مبارکہ کو اپنی نماز میں کر لو، یعنی کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں جو سبح کا معنی آیا ہے تو اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا لو، تو ہم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ پھر اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں کہ جو کہ بہت کے اعلیٰ ذات ہے، تو اس کا دوسرا معنی وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم بہت ادنا ہو، ادنا اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر آتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو اپنا آپ چھوٹا لگنے شروع ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بہت کم حیثیت کم تر سمجھنے لگتا ہے، اور یہی دراصل میں اپنے مقام کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقام کو کسی حد تک پہچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہوتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ لہٰذا جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتے جاتے ہیں اتنا زیادہ اپنی کمیوں کا، اپنے گناہوں کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور یہی اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کی عظمت بڑھتی جائے اور اپنی کمتر حیثیت کا احساس زیادہ ہوتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنی بہترین حمد و ثنا کے لیے قبول فرمائے۔